کر سمجھا کر جس وقت تھک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قوم کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، آ کر نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اپنے علاقے سے نکلنے کے لیے مجبور کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا پاک نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، یہاں ہوا انی مغلوب فانتصر، میرے مالک الملک میرے پالنے والے، اب میں تو مجبور ہو گیا ہوں، یہ سارے کے سارے ایک طرف ہو کر اکٹھے ہو کر میرے مخالفت میں آ گئے ہیں، میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فانتصر، اللہ تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری مدد فرما۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ، اے اللہ انہوں نے میری بات ماننی چھوڑ دی، میری مخالفت شروع کر دی، میں جتنا سمجھاتا ہوں، جتنا ان کو خیر خواہی کے ساتھ ماننے پر مجبور کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میری خیر خواہی کو سمجھے، میری نصیحت کو سمجھے، اللہ یہ میری مخالفت کرنے آگے، میری ساتھ دشمنی کرنے آگے، اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، کہنے لگے ہم تیرے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور قوم کو ان کے بڑے بڑے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، او ہماری قوم کے لوگوں، او ہمارے ماننے والوں، نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر اپنے ان معبودوں کو، اپنے بنائے ہوئے درباروں کو مت چھوڑنا، اور جو بڑے ہیں ان سے تو ذرا برابر بھی ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بڑے دربار والے ہیں، ان کو مت چھوڑنا، ان کے تعاون سے پیچھے نہ ہٹنا، ان کی عبادت میں لگے رہنا، ان کے اوپر اپنے نذرانے چڑھاتے رہنا، نوح کی بات میں نہ آنا۔ ود کون تھا، سواع کون تھا، یغوث کون تھا، یعوق کون تھا، نسر کون تھا، اللہ پاک کا یہ قرآن میں ان کے نام بتا رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجموعہ کتاب جو بخاری شریف میں ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود سواع یغوث یعوق نسر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہوں گے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، جب یہ فوت ہوں گے شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ بڑے اچھے بندے تھے، اچھے لوگ تھے، بڑے خیال کرنے والے تھے ایک دوسرے کے، بھائی ان کی یادگاریں نہ کرو، مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یاد تو ان کی رہنی چاہیے۔ اس دور کے لحاظ سے ان کو فوٹو بنا کر رکھ لیے گئے، یہ نسل ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو یادگار پہلے لوگوں نے بنائی شیطان کے کہنے کے مطابق، جس وقت یہ طبقہ فوت ہو گیا، بعد والوں کے لیے شیطان نے پھر اپنا رنگ اختیار کیا، کہا کہ تمہارے بڑے جو ہیں ان سے ہی مانگا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر دیا کرتے تھے، ان کے ناموں کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو ادھر لگا دیا۔ اللہ پاک نے اس زمین پر آدم کو بھیجا تھا، شیش علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس وقت تک صرف ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھے، لیکن کسی قوم سے شرک دنیا میں شروع ہوا، سب سے پہلا کبھی شرک کی تردید کے لیے جو آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، آ کر ان کی مخالفت کی کہ یہ تو ایک انسان تھے، اچھے تھے چلو، لیکن
انسان جو دنیا سے چلے گئے ہیں معبود پیدا کرنے والی ذات جو صرف اللہ کی ذات ہے اس کی عبادت ہے، لیکن قوم مقابلے میں کھڑی ہو گئی، نقصان دینا کا اتنا نقصان اتنی تکلیف کہ اللہ کا نبی کہتے ہیں اپنی مغلوب فانتصر، مالک میں بالکل مغلوب ہو گیا، میں بالکل مجبور ہو گیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بجائے ماننے کے لیے تیار ہے، تو ہی مدد فرما دے۔ برائی سے روکا تو تب بات بنی، اچھائی کا